انفو گورنر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی نئی قسط حاضر خدمت ہے۔ خلیفہ اول کے لیے ہر مشکل ایک نئی مشکل تھی۔ مرتدین اسلام اور منکرین زکوٰۃ کے علاوہ آپ کو ایک اور بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا جو آپ کے لیے انتہائی تکلیف دہ مسئلہ تھا، کیونکہ کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اسلامی سلطنت میں نبوت کے دعوے دار یقیناً اسلام کے راستے کی ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ یہ مدعیان نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پیدا ہو گئے تھے، لیکن آپ کی زندگی میں ان کے ناپاک ارادے واضح نہ ہو سکے تھے۔ آپ کی وفات کی خبر سنتے ہی اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ اسلام کی راہ میں آ گئے۔ ان میں اسوہ غصی، طلحہ، مسلمہ کذاب اور ایک عورت شجاع تھی۔ طلحہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں ہی دعویٰ کیا تھا، سمیرہ میں آ کر مقیم ہو گیا تھا۔ یہ کاہن تھا اور اپنے دعوے نبوت کے ساتھ بنی اسرائیل کے چند فرقوں کو اپنا متی کر لیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے سفرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں چند مسلمانوں کو روانہ فرمایا تھا، لیکن ابھی طلحہ کی سرکوبی ہونے نہ پائی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مشہور ہو گئی، جس سے اس کے ناپاک عزائم کو استحکام ہوا اور اس نے دعوی نبوت کو مستحکم کرنا شروع کیا۔ لوگوں میں یہ بات پھیلانی شروع کی تھی کہ ان پر اس طرح وحی نازل ہوتی ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، اور اس کے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آسمان سے فرشتہ آتا ہے۔ اس طرح کی باتوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا۔ طلحہ کی قوت و طاقت میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب بعض قبائل بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے مدینے کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جھوٹی نبوت کا خاتمہ کرنا تھا، اس لیے ان کے خلاف فوجی کارروائی کو مناسب سمجھا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلحہ کے مقابلے پر بھیجا۔ طلحہ بھی لشکر لے کر پہنچا، لیکن طلحہ کی تمام طاقت اور قوت جو اس نے مقابلے میں جمع کی تھی ملیہ میٹ ہو گئی اور اس کی جھوٹی نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ مقابلے میں شکست ہوئی اور بھاگ کر شام پہنچا، وہاں بنو کلب میں سکونت اختیار کر لی اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ دوسرا دعوے دار اسود غصی تھا، اس نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوشش شروع کر دی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ کئی لوگ اس کے گمراہ کن خیالات سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ ہو گئے، یہاں تک کہ ایک بڑی جماعت پیدا ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف بھی کارروائی کی، لیکن اس کی جماعت میں خود اختلاف پیدا ہو گیا اور اپنی ہی جماعت کے اختلاف میں مارا گیا۔ اس کے علاوہ مسلمہ کذاب اور شجاع نامی عورت بھی جھوٹی نبوت کے دعوے داروں میں سے تھے۔ شجاع نے اپنے دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے مسلمہ سے شادی کر لی۔ شجاع دراصل بنی تمیم کی شاخ بنو یربوع سے تعلق رکھتی تھی اور عراق کے علاقے الجزیرہ میں رہتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر مختلف قبائل کو جمع کر کے مدینے پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اچانک بنو تمیم پہنچے گی اور اپنی نبوت کا اعلان کر کے اپنے قبیلے والوں کو اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دے گی اور کامیابی کے بعد مدینے پر حملہ کر کے یہاں قابض ہو جائے گی۔ یہ تھا اس کا ناپاک منصوبہ، لیکن بنو تمیم پہنچ کر اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے اپنے دعوے نبوت کو مضبوط بنانے کے لیے مسلمہ سے شادی کر لی۔ شجاع دراصل بنی تمیم کی شاخ بنو یربوع سے تعلق رکھتی تھی اور عراق کے علاقے الجزائر میں رہتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر مختلف قبائل کو جمع کر کے مدینے پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اچانک بنو تمیم پہنچے گی اور اپنی نبوت کا اعلان کر کے اپنے قبیلے والوں کو اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دے گی اور کامیابی کے بعد مدینے پر حملہ کر کے یہاں قابض ہو جائے گی۔ یہ تھا اس کا ناپاک منصوبہ، لیکن بنو تمیم پہنچ کر اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے اپنے دعوے نبوت کو مضبوط بنانے کے لیے مسلمہ سے شادی کر لی۔ شادی کے کچھ دنوں بعد شجاع اپنی قوم میں آئی تو اس کی قوم نے مہر ادا کیے بغیر نکاح کرنے پر اس کو ملامت کیا، جس پر شجاع مسلمہ کے پاس واپس آئی اور مہر کا تقاضا کیا۔ یہاں سے صلح کر کے جزیرے واپس ہوئی، لیکن راستے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں لشکر اسلام سے سامنا ہو گیا، جس پر اس کی جماعت منتشر ہو گئی اور شجاع بنو ثقلب کے جزیرے میں جا کر مقیم ہوئی اور چند دنوں کے بعد ایمان لائی اور باقی زندگی زمانہ اسلام میں بسر کی۔
اس عرصے میں جھوٹی نبوت کا چوک دعوے دار مسلمہ کذاب اپنا دعوی نبوت مستحکم کرنے میں مصروف رہا، اور اس نے اتنی طاقت حاصل کر لی کہ 40,000 کا لشکر یمامہ کی وادیوں میں پھیلایا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مقابلے کے لیے اکرمہ بن ابو جہل کو یمامہ کی طرف روانہ کیا، اور اکرمہ کے مدد کے لیے شرجیل کو بھی روانہ کر دیا۔ شرجیل کے پہنچنے سے قبل ہی اکرمہ نے لڑائی کا آغاز کر دیا، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ اس عرصے میں شرجیل بھی مدد کو آ پہنچے، لیکن دشمن کی قوت بہت بڑھ چکی تھی۔ مسلمہ کی نبوت کی شہادت بنی حنیفہ نے بھی دی تھی، اور اس وقت ان کا بہت زور تھا۔ شرجیل نے بھی پہنچتے ہی دشمن سے مقابلہ شروع کر دیا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس عرصے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتدین سے نبٹ چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اکرمہ اور شرجیل کی مدد کے لیے یمامہ کا رخ کرنے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر یمامہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمہ بھی خالد کی روانگی کی اطلاع سن کر مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہوا، اور یمامہ سے باہر صف آرائی کی۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 13,000 تھی۔ فریقین میں نہایت سخت مقابلہ ہوا۔ پہلا مقابلہ بنو حنیفہ سے ہوا، اور اسلامی لشکر نے اس دلیری سے مقابلہ کیا کہ بنو حنیفہ بدحواس ہو کر بھاگ نکلے، اور مسلمہ کی باقی آدمی ایک ایک کر کے خالد کی فوجوں کا نشانہ بنتے رہے۔ جب مسلمہ نے لڑائی کی صورتحال دیکھی تو اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا، اور میدان جنگ سے کچھ دور ایک باغ میں پناہ لی۔ لیکن مسلمانوں کو تو اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا تھا، اس لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے سے تنگ آ کر مسلمہ ایک گروہ کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے باہر آتے ہی ایک وحشی نے ایسا تیر مارا کہ مسلمہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا۔ مسلمہ کے گروہ کے تمام آدمی مارے گئے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل یمامہ سے صلح کر لی۔ اس طرح ان جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کا خاتمہ ہو گیا، جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کر کے ایک عظیم فتنہ برپا کر دیا تھا۔ یہ فتنہ اسلامی سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی و سیاسی بصیرت سے ختم ہو گیا۔ اسلام کو انتشار سے بچانے کے لیے یہ آپ کا نہایت اہم کارنامہ ہے۔ غزوہ تبوک اور سوتا کے باعث مسلمانوں کے متعلق رومیوں کے ارادے بہت خطرناک ہو گئے، اور انہوں نے عرب کی سرحد پر پیش قدمی کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور پیش بندی شام روانہ ہونے کا حکم دیا تھا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو لشکر کا سردار اس لیے منتخب کیا تھا کہ ایک طرف تو نوجوانوں میں خدمت دین کا جذبہ اور ذمہ داریوں کے بوجھ کا احساس دلانا چاہتے تھے، اور دوسری طرف اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اپنے والد یعنی زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لے سکتے تھے، جنہیں رومیوں نے جنگ موتا میں شہید کر دیا تھا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج بھیجنے سے جنگ موتا کے شہداء کا انتقام بھی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار مقرر کر کے فوج کی روانگی کا حکم دے چکے تھے، لیکن ابھی یہ مہم روانہ نہیں ہوئی تھی کہ آپ کا وقت آخر ہو گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نامزد ہوئے۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کا ارادہ کیا، یعنی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج روانہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن صحابہ کی ایک جماعت اس کی روانگی کے حق میں نہ تھی کہ ایسے نازک وقت میں جبکہ اندرون ملک شورشیں برپا ہیں، فوج کو مرکز خلافت سے دور بھیجنا قرین مصلحت ہے۔ ملک جبکہ نازک دور سے گزر رہا ہے، ایسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسامہ کی مہم بھیجنے میں صحابہ کا اختلاف ایک اور پریشان کن مسئلہ تھا۔ لیکن اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقلال سے کام لیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جس مہم کی تیاری خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس کو میں کسی حال میں ملتوی نہیں کر سکتا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا کام تھا جو ادھورا رہ گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکمیل کو اپنا اولین فرض سمجھتے تھے، اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کے باوجود آپ نے ان کو سختی سے روکا اور فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مدینے میں اتنا سناٹا ہو جائے کہ درندے آ کر میری ٹانگیں نوچیں، تب بھی اس مہم کو میں رد نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا تھا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہتے تھے، اور یہی آپ کا نظریہ سیاست تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کے باوجود اسامہ کی فوج کو روانہ کیا۔ روانگی کے وقت مدینے سے باہر مقام جرف تک رخصت کرنے آئے اور فوج کو رخصت کرنے سے پہلے چند نصیحتیں کی۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو چند باتوں کی ہدایت کرتا ہوں، ان کو تم یاد کر لو۔ یہ کہ خیانت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، بدعہدی نہ کرنا، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کسی پھلدار درخت کو نہ کھدوانا اور نہ کاٹنا، کھانے کے سوا کسی جانور کو ذبح نہ کرنا، کسی قوم کے پاس جا کر اس کو نرمی سے اسلام کی طرف بلانا، اور جب کسی سے ملو تو اس کے مراتب کا خیال رکھنا، لیکن جو شخص اسلام کی مخالفت کرے اس کی بے تعمل گردن مار دینا، اور جب کھانا شروع کرنا تو اللہ کا نام لے کر کھانا۔ اے اسامہ، ان کل کاموں کو کرنا جن کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دیا ہے، اس میں نہ کچھ کمی کرنا اور نہ زیادتی۔ جاؤ اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں کفار سے لڑو۔ یہ نصیحتیں فرما کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے واپس روانہ ہوئے اور اسامہ شام روانہ ہو گئے۔ اسامہ نے اپنے لشکر کو بلقا کے قریب ٹھہرایا جہاں جنگ موتا ہوئی تھی۔ اسی مقام پر رومیوں کے مقابلے پر مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اس مقابلے میں مسلمانوں نے بڑی کامیابی حاصل کی، بے شمار رومی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اور مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس طرح 40 دن کی جد و جہد کے یہ لشکر کامیاب و کامران مدینے کی جانب روانہ ہوا۔ اس کامیابی سے اسامہ کی عزت و توقیر میں اضافہ ہو گیا۔ اس کی کامیاب واپسی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے باہر صحابہ کے ہمراہ اس کے استقبال کے لیے تشریف لے گئے اور نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اس وقت صحابہ بھی خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ مہم روانہ ہوئی اور کامیاب لوٹی، جس نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں پر بہت اثر کیا، اور انہیں احساس ہوا کہ جو کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں مصلحت اور اسلام کی بقا کے لیے کرتے ہیں۔ بظاہر ایسی نازک صورت میں فوج کو مرکز سے باہر بھیجنا مصلحت کے خلاف معلوم ہوتا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشن ضمیری اور خلوص کا کرشمہ تھا کہ اس کا الٹا اثر ہوا اور مہم کامیاب ہوئی۔ آپ کے اس جرأت مندانہ اقدام سے ایک طرف بیرونی دشمنوں پر مسلمانوں کی قوت کا رعب اور خوف بیٹھ گیا، تو دوسری طرف اندرونی اسلام دشمنوں کو یہ احساس ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی مسلمانوں کی قوت اور ہمت میں کوئی کمی نہیں آئی، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جسے استواری بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے پاس سیاسی قوت بھی ہے اور دینی بصیرت بھی، جس کے تحت وہ ہر فتنے کو دبا سکتے ہیں۔ مسلمان انتہائی نازک دور سے گزر رہے تھے۔ ایسے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند پایہ سیاست کا مظاہرہ کیا اور ایک مضبوط مستحکم پالیسی واضح کر کے اسلام کو انتشار سے بچا لیا۔ آپ نے اپنی بصیرت اور خلوص و استقلال سے بر وقت کام لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد برپا ہونے والے تمام فتنوں اور سازشوں کا خاتمہ کر کے تمام طاقتوں پر مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، اور اسلامی سلطنت کی وہ بنیادیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دشمن عناصر کی فتنہ انگیزیوں کا شکار ہو رہی تھیں، ایک بار پھر استوار کر دی، جو یقیناً خلیفہ اول کا انتہائی اہم کرشمہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز اسلام سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنا مقصد اولین قرار دے دیا تھا۔ جب بھی آپ کے اس مقصد کے سامنے کوئی رکاوٹ پیدا کی جاتی تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فقرہ یاد آ جاتا جب ابو طالب کی درخواست پر آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ میں دوسروں کو بھی اپنا ہمنوا نہ بنا لوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دور خلافت کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کرتے تھے، اس میں جب مخالفت ہوئی تو آپ نے بھی اس قسم کا جواب دیا، اور یہی مقصد اس نازک وقت میں اسلام کو تباہی سے بچانے میں معاون ثابت ہوا۔ تو ناظرین، کیسی لگی یہ میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔